انسان نے چاند پر قدم رکھا، مشینری چاند پر پہنچی، خلائی گاڑی، جہاز، ابھی انڈین چندریان 3 خلائی جہاز چاند پر پہنچ گیا، ایسی خبریں گردش کرتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی اسے ڈرامہ، کوئی جھوٹ، کوئی وقت اور دولت کا ضیاع، تو کوئی وقت کی اہم ضرورت قرار دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چاند پر پہنچنا شرعاً ناممکن ہے؟ کیا چاند پر پہنچنا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے؟ کیا انسان واقعی کبھی چاند پر پہنچا ہے؟ یہ اہم سوالات ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھیں تو یہ پہلے سے اعلان ہے کہ چاند اور سورج اور دیگر سیارے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں اور تمہارے لیے مسخر ہیں۔ مسخر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس کی روشنی اور گرمی سے مستفید ہوں، لیکن یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں اور اس پر قدم رکھ کر اس سے استفادہ کریں۔ اور یہ بات قرآن کریم میں لفظ سخرہ تقریباً 20 بار آیا، اور صرف تسخیر قمر یعنی چاند کے مسخر ہونے کا تذکرہ تقریباً 10 آیات میں ہے۔ سخر لکم، کہیں جنرل اور کہیں اسپیسیفک شمس و قمر کے ساتھ۔ سورہ ابراہیم آیت 33 میں ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ And he subjected for you the sun and the moon۔ سورہ لقمان آیت 20 میں ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ان کے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں؟ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم، ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب نہیں۔ یعنی جو سمجھ آتا ہے یا جو تجربہ کرتے ہیں وہ تو مان لیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے حقیقت بتائی جاتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ مجھے اپنے پی ایچ ڈی کے ایک پروفیسر کی بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ سائنس کی ایک آنکھ ہے جس سے وہ تجربہ کرتی ہے اور اسے نظر آتا ہے، دوسری آنکھ جس سے اس معجزے کا، اس حقیقت کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، پتہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے، رب کی پہچان اور اس پر ایمان۔ سائنس کی وہ آنکھ نہیں ہے۔ تو واقعی یہی بات ہے، آج کا انسان چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر اپنے اور چاند کے خالق اور اس کی آیات، معجزات کو نہیں مانتا۔ وگرنہ دیکھا جائے معراج مصطفیٰ آج بھی ملحدین، ایتھیسٹ، قرآن کا انکار کرنے والے، حدیث کا انکار کرنے والوں کے ہاں ایک بڑے اعتراض کے طور پر، اشکال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے مختلف پوائنٹس نکال کے، اور ان میں سے یہ ایک بڑا پوائنٹ ہوتا ہے ان کا۔ اب جب مسٹر ہیومن، حضرت انسان، خود چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو رفع عیسیٰ اور معراج مصطفیٰ کی صداقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ مسخر کا لفظ بہت اہم پیغام دیتا ہے۔ ایک تو دعوت دیتا ہے کہ رب کی نعمتوں پر، اس کی نشانیوں پر غور کرو اور اس سلسلے میں کوششیں بھی کرو۔ تو یہ کہنا کہ چاند پر پہنچنا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے قطعاً غلط ہے، یا یہ کہنا کہ یہ شرعاً ناممکن ہے قطعاً غلط ہے۔ ہاں، یہ کہنا ابھی بھی محل نظر ہے کہ کیا انسان واقعی چاند پر پہنچا ہے؟ سائنسی حقائق اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ساری رپورٹس اور ڈیبیٹ ہمیشہ سے آپ کے سامنے ہے، اور اسلامی لحاظ سے بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اسے قبول کرنے میں مانع ہو۔ اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمین کی وسعتوں کو انسان کے لیے مسخر کیا، اور چاند یہ دوسرے سیاروں کی نسبت بہت ہی قریب ہے، صرف 3,84,403 کلومیٹر دوری پر۔ یہ زمین ہی کا گویا بچہ اور اس کا متبع ہے۔ اس سے بھی دور کے سیارے مشتری اور مریخ پر بھی تم جا سکتے ہو، انہیں بھی اللہ نے تمہارے ہی لیے مسخر کر دیا۔ اور رب کی عبادت کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا نا، اس کی عبادت اس کی معرفت کے بنا حاصل نہیں ہو سکتی، اور معرفت کے لیے اللہ کی آیات ہیں، ہر چیز میں، ذرے ذرے میں نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ کوئی ہے جو نظام